السلام علیکم ناظرین، پروگرام لائیو ود بلال قطب میں خوش آمدید۔ میں ہوں جاوید ریاض۔ لاہور سے میں لائیو جوائن کریں گے بہترین سننے اور بولنے والے سید بلال قطب۔ السلام علیکم بلال بھائی، پروگرام میں خوش آمدید۔ بلال بھائی، آج کے پروگرام میں جو ہم گفتگو کرنا چاہتے ہیں وہ امریکہ کا ایک تہوار ہے۔ یقیناً آپ اپنے فلیش بیک میں اپنے زمانہ طالب علم میں جائیے تو آپ کو وہ یادیں ابھی بھی ہوں گی کہ یہاں پہ ٹرکی ڈنر کس طریقے سے ہوتا تھا، ایگ نو کس طریقے سے آپ پیتے تھے، لوگ اپنے گھروں میں اس کو بڑا ریلیجیسلی اور بڑے بڑے پیمانے پہ اس کو سیلیبریٹ کرتے تھے۔ پھر اس کے حوالے سے نیکسٹ ڈے جو بلیک فرائیڈے ہے، ایک سب سے بڑا جو ٹریول ڈے ہے یہ، کہ اس میں اتنا بڑا ٹریول کرتے ہیں لوگ، 1000 مائلز ٹریول کرتے ہیں اس ٹرکی ڈنر کے حوالے سے۔ تو ہم چاہیں گے کہ کچھ آپ اس پہ بات کریں۔ حسب روایت میں جس پروگرام کا آغاز ایک کلام سے آپ کو کرنا چاہتا ہوں، تھوڑا سا حسب حال ہے ہماری چیزوں سے، افتخار عارف بھائی کے کلام سے، کہ ہماری طرح نہ آئے گا کوئی نرغے میں، ہماری طرح نہ آئے گا کوئی نرغے میں، ہماری طرح کوئی قافلہ لٹے گا نہیں۔ غریب شہر ہو یا شہر یار حفظ اقلیم، غریب شہر ہو یا شہر یار حفظ اقلیم، یہ وقت ہے کسی کے لیے رکے گا نہیں، یہ وقت ہے کسی کے لیے رکے گا نہیں، مگر چراغ ہنر کا ہے معاملہ کچھ اور، مگر چراغ ہنر کا ہے معاملہ کچھ اور، یہ ایک بار جلا ہے پھر بجھے گا نہیں، یہ ایک بار جلا ہے تو پھر بجھے گا نہیں۔ اب بہت سارے مطلبی شعر سے نکالے جا سکتے ہیں، لیکن بلال بھائی ہم آتے ہیں اپنے ٹاپک کے اوپر، تھینکس گیونگ کا تہوار۔ جی بلال بھائی۔ بسم اللہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں تھوڑا سا پیچھے جاؤں تھینکس گیونگ کے، جی تو میں جو مقامی رہائشی ہوں لاہور کا، یہ جگہ ہے جی جی لاہور میں بڑی مشہور، شملہ پہاڑی۔ یہاں پہ شملہ پریس کلب پہاڑی۔ ہے، پہاڑی کو بند کر دیا بہت۔ اور ہمارے گھر کے بالکل اپوزٹ جو ہے یہ کانوینٹ آف جیسس اینڈ میری، اور جس اسکول سے میں پڑھا ہوں اس کا نام ہے ڈان باسکو۔ اور ڈان باسکو اور کوئین میری میں تقریباً کوئی 10 سے 12 منٹ کا واکنگ ڈسٹنس ہے۔ وہ ایک بی بی پاک دامنا کے ایک کونے پر ہے، وہ بی بی پاک دامنا کے جو محلہ ہے بی بی پاک دامنا کا، اس کے وہ ڈان باسکو اس کے دوسرے کونے پہ ہے۔ اس لیے اگر میں اپنے بچپن سے یاد کروں تو پری اسکول سے بھی میرا کانوینٹ کے ساتھ بہت ہی قریبی تعلق، دیکھنے کی حد تک بھی اور وہاں کی ننس کے ساتھ بھی۔ اور میں آپ کو کیا بتاؤں، میں آپ کو بتا رہا ہوں تو میں جذباتی ہو جاتا ہوں۔ میں ان کی ننس کو ابھی تک سیالکوٹ میں ملنے جاتا ہوں۔ وہ اب مدر سپیریئرز ہو چکی ہیں بہت زیادہ، کچھ جی آسٹرین ہیں، کچھ برٹش ہیں، میں اب بھی ان کو ملنے جاتا ہوں، اور وہ ہماری زندگی میں ایک استاد کا ہی نہیں، ایک ماں کا درجہ بھی رکھتی ہیں، کیونکہ ان کی واہ، تربیت تھی۔ یہ اسکول جو ہے یہ اب چرچ کے ساتھ ہے نا، کانوینٹ چرچ کی وجہ سے کانوینٹ بنتا ہے۔ ڈان باسکو کے ساتھ بھی چرچ تھا، اور وہ لڑکوں کا اسکول تھا تو فادر ہوا کرتے تھے۔ تو ہماری کیونکہ سنڈے آف ہوتا ہے تو جو چرچ ہے وہ بچوں کے لیے فرائیڈے کو ہوا کرتا تھا، کہ جو جمعے کی نماز کے وقت جو ہے وہ ختم کر دیتے تھے۔ دیکھیے رسپیکٹ کتنی ہے۔ بہت اور بڑی وہ بات۔ پھر اس کے بعد چرچ کی سروس ہوتی تھی، اور ہم چرچ کی سروس کو باقاعدگی سے، اگر میں نے 10 سال نہیں اٹینڈ کیا ہوگا تو کم از کم 8 سال تو ضرور اٹینڈ کیا ہوگا۔ اس میں وہ جو کلچر تھا، سرمن تھے، وہ جو دعائیں تھیں، جو ہمز تھیں وہ سنی جاتی تھیں۔ چند لوگ تھے میرے ساتھ، چند دوست تھے، سب تو اٹینڈ نہیں کرتے تھے، لیکن اس کے بعد وہاں پہ وہ ٹافیاں جو ہیں وہ بھی ڈسٹریبیوٹ کرتے تھے۔ جو فادر تھے، فادر اینڈریو مجھے یاد ہے، ان کا گھر بھی پیچھے ہوا کرتا تھا۔ تو اٹ واز اے فیملی افیئر۔ وہاں سے جو عادت پڑی جاوید بھائی، اس عادت نے یہاں تک کلوزنس کر دی کیتھولکس اور پروٹیسٹنٹس دونوں کے ساتھ، کہ ہمارے اسکول کے آگے ہی پھر تھوڑی دور جائیں تو ریلوے اسٹیشن ہے۔ ریلوے اسٹیشن اور ڈان باسکو اسکول کے درمیان نلکھا چرچ ہے۔ تو نلکھا چرچ ہم جاتے تھے اس بچے کے ساتھ جو کہ آج کل کینیڈا میں ہے، ڈاکٹر انیل واہ، کمار روانی۔ ان کے والد پولیس میں تھے پاکستان کے، انیل کمار روانی کے، اور ان کی والدہ جو تھی وہ کانوینٹ میں پڑھاتی تھی۔ تو کانوینٹ میں ہماری جتنی بھی کزنز پڑھتی تھی وہ ان کی استاد تھی۔
اور ہم ان کے گھر جایا کرتے تھے انیل کمار روانی کی وجہ سے. تو چرچ، انیل کو میوزک کا بڑا شوق تھا، اس کے شوق کے پیش نظر ہم جاتے تھے چرچ میں. تو 24 کی جو شب ہوتی ہے، بنیادی طور پہ یہ چرچ میں بہت بڑی سیلیبریشن ہے، ہمز پڑھتے ہیں لوگ. تو انیل جو ہے وہ بھی میوزک پلے کرتے تھے، کبھی ڈرم کرتے تھے، کبھی کی بورڈ کرتے تھے. مجھے ڈرمنگ کا شوق تھا، تو میں ڈرمز پلے کرتا تھا چرچ میں بیٹھ کے وہاں پہ. اور آپ کو اندازہ ہے اس بات کا کہ چرچ کے اندر ایکو جو ہے وہ کس قدر زیادہ ہوتا ہے، اور اس ایکو کو کنٹرول کرنا تقریباً ناممکن ہوتا ہے. اب ہمز پڑھی جا رہی ہوں اور ان میں ڈرمنگ جو ہے وہ جذبات کے ساتھ کی جا رہی ہو، تو وہ ایک سیلیبریشن، کیا سپر جی سیلیبریشن کا ماحول جو ہے وہ قائم ہو جاتا ہے. اس بات کو کم از کم 25 سال تو ہو ہی چکے ہوں گے، جی جی لیکن آج بھی 2022 میں نلکھا باقاعدگی سے جاتا ہوں. حالانکہ وہاں پہ جی نہ انیل کمار روانی ہیں، نہ ان کی والدہ حیات ہیں، نہ ان کے والد حیات ہیں، لیکن وہاں کے جتنے بھی بشپ ہیں، جتنے بھی پریسٹ ہیں، وہ بچپن سے جانتے ہیں، اور وہ خاص طور پہ انتظار کرتے ہیں کہ یہ 24 کو آئیں اور ہماری خوشیوں میں شامل ہوں. مجھے اس پہ علماء کرام نے بہت دفعہ دوبارہ کلمہ پڑھنے کو کہا، جی لیکن میں اس پہ بہت ہی پابندی سے جاتا ہوں، اور میں نہیں سمجھتا کہ ہمارے علماء کرام اس پہ صحیح نظریہ رکھتے ہیں. کیونکہ میں اگر آپ کو کئی حدیثیں اس پہ سناؤں جس پہ کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے غیر مسلمانوں کے وفد کو، وفد کا مراد ہے کئی لوگ جی ہوں، جی ان کو جی مسجد جی کی، جی مدینہ کی مسجد میں بٹھا کر ان کے ساتھ جو ہے وہ گفتگو کی، کھانا کھایا. اب یہ جو تھینکس گیونگ ہے نا بیسیکلی، اب اس سے دو باتیں جو ہیں یہ بڑی واضح ہوتی ہیں. ایک بات تو یہ کہ یہ جو ہم کہتے ہیں نا کہ سیکولر لوگ خدا پرست نہیں ہوتے، اس کا یہ ڈینائل ہے بیسیکلی. باقی چیزیں الگ ہیں، کیونکہ دے آر تھینکنگ فار ٹو دا لارڈ فار دا بلیسنگز دیٹ گاڈ ہیز بلیسڈ دیم ود. آپ اس کو گاڈ کہیں، لارڈ کہیں، پاور کہیں، جو مرضی کہہ لیں، اسپرٹ کہیں، کچھ بھی کہیں، لیکن دے بے شک بلیو ان سم سپیریئر پاور، اور اس لیے ان کا ایک مذہبی رجحان ہوتا ہے. اب اس مذہبی رجحان نے دو چیزیں پیدا کی، کیونکہ میری فیملی وہاں پہ بوسٹن میں بہت سالوں سے ہے، تو وہ لوگ، ٹھیک ان بچے جو ہیں، بھائی جو ہیں، وہ آپس میں بکھرے ہوئے ہوتے ہیں سارے امریکہ کے اندر. اور آپ کو اندازہ ہے کہ امریکہ میں بھی 12 گھنٹے کا ٹائم زون ڈفرنس ہے. ٹائم زونز لیکن جب تین تھینکس گیونگ چار ہوتی پانچ ہے گھنٹے تو وہ جی جہاں بھی ہوں، وہ سب لوگ فیملی کی ری یونین کے لیے واپس آتے ہیں. اور اس میں جو ڈنر ہے وہ ایک بہت بڑی سیلیبریشن ہے، جس میں کہ آپ کی سیلیبریشن ایکسٹینڈڈ ہوتی فیملی بھی شامل ہوتی ہے، آپ کے دادا دادی آتے ہیں، نانا نانی آتے ہیں. لیکن دوسری طرف غور کیجئے کہ نیکسٹ کورسپونڈنگ ڈے جو ہے، جو فرائیڈے ہے، اس کو ہم کہہ دیتے ہیں بلیک فرائیڈے. چلے آپ بلیک بلیک سے فرائیڈے نہ، آپ اس کو وائٹ کہہ لیں، جو مرضی کہہ لیں آپ، لیکن آپ نے اندازہ کیا کہ وہاں پہ لوٹ سیل جو ہے وہ صحیح لفظ ہوگا اس کے لیے، لوٹ سیل جی ہوتی ہے. لوٹ سیل بہت مجھے سیلرز لگتا ہے آتے ہیں کہ کیونکہ تمام جو مذاہب ہیں یہ بنیادی طور پہ تو ابراہیمی ہیں، بے ان میں شک کامنالٹی کیا ہے؟ اگر ہم دشمنیوں نہ ڈالیں اور اپنے علماء کرام یا مفتی صاحبان کو کم از کم ایک طرف کر دیں، تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ جو ہیپینس ہے مذہب کے اندر، وہ ہیپینس عبادت کے اندر نہیں ہے. چرچ جانا جو ہے وہ سنڈے کو ایک عبادت کا فرض ہے، وہ جانا ہے، لیکن تھینکس پارٹ گیونگ ہے کو فرض تو نہیں ہے. یہ ٹھیک ہیپینس ہے. ہیپینس جو ہے اس کو آپ کس طرح میئر کریں گے، کس طرح گین کریں گے؟ ہر مذہب نے ہیپینس جو ہے وہ گیونگ کے اندر رکھی ہے، دینے کے اندر رکھی ہے. اگر آپ اپنے پاس علم رکھتے ہیں تو آپ بانٹیں، آپ کے پاس دولت ہے تو آپ بانٹیں، آپ کے پاس ایمان ہے، عقل ہے، شعور ہے، کوئی بھی وسیلہ ہے تو آپ اس کو بانٹیں، آپ اس کو شیئر کریں. جب آپ اپنے دروازے بند کر لیں گے تو آپ اپنے اوپر لوگوں کے دروازے نہیں بند کرتے، آپ اپنے اوپر ہیپینس کے دروازے بند کرتے ہیں. اب یہ بند کر دروازے کھولنے کی بات ہے. آپ مجھے بتائیے کہ یہ جو دن اور تہوار ہوتے ہیں، اس میں کیا بچے، چھوٹے چھوٹے بچے جو ہیں وہ اپنے بڑوں کے ساتھ، بڑے پیچھے ہی رہتے ہیں، وہ لوگوں کے گھروں میں نہیں جا رہے ہوتے، وہ وہاں یس پہ ہیپینس نہیں پھیلا رہے ہوتے،
وہ کیا کلچر ایک ماحول ہے، عید کا ماحول جی ہے۔ جی ہاں دوسرا اس کا اسپیکٹ یہ آپ ضرور کہیے کہ کوپریٹو کلچر کے اندر آپ کو اپنی سردیاں جب آ رہی ہوں تو آپ کو ونٹرز میں اپنی مارکیٹس کو اوپن رکھنے کا بہانہ چاہیے، چلیں جی یوں بھی کر لیں۔ تو آپ اپنے لیے کمنگ ونٹر سے پہلے لوگوں کو چاہتے ہیں کہ وہ لوگ آئیں اور آپ کی مارکیٹس کو آباد کریں، وہ بھی لوگ کرتے ہیں، بہت اچھی بات ہے۔ لیکن اس کا بالکل اپوزٹ ایسپیکٹ میں جو تھینکس گیونگ ہے، اس کو اگر میں کنورٹ کروں اسلام کے اندر تو وہ رمضان ہے۔ اب مجھے آپ بتائیے، میں آپ کو نیو یارک کے اندر کم از کم 2 یا 3 ایسے دوست بتا سکتا ہوں، میں بہت سے ایسے ڈاکٹر صاحبان بتا سکتا ہوں آپ کو امریکہ کے اندر، جو کہ مسلمانوں کے لیے تھینکس گیونگ کے طور پہ مفت کام کرتے ہیں اور اس دن وہ جا کے کچھ سروس کرتے ہیں۔ سروس پہ لیکن جو لوگ ہیں وہ کام کو سستا کرتے ہیں، دکانیں سستی کرتے ہیں۔ یہ صرف جی ہمارے ساتھ مقدر کالر اور ہیں۔ منت جو ہے، مجھے لگتا ہے کہ صرف پاکستان کا ایک وتیرہ ہے کہ ہم جی اپنے تھینکس گیونگ رمضان میں چیزوں کو بلیک کرتے ہیں۔ ایک جملہ کہنے دیجئے، اسی لیے اگر آپ ایز اے نیشن دیکھیں گے تو امیرکنز آر comparatively much more happier than the people who are Muslims in Pakistan۔ ان پاکستان۔ جی ہمارے ساتھ کالر ہیں، فرمائیے گا۔ ہلو جی السلام علیکم بلال بھائی، جی وعلیکم السلام۔ میں نگار رضا بول رہی ہوں۔ جی جی نگار۔ جی تو سوال آپ سے یہ پوچھنا تھا کہ جو 4 یا 5 ہماری فرق ہیں اسلام میں، ڈفرینٹ اسکول آف تھاٹ جو ہے، تو فقہ۔ یہ اسلام تو آ چکا تھا، دین مکمل ہو گیا، یہ چھوٹی چھوٹی جو ڈفرینسز ہیں، حنبلی، شافعی اینڈ حنفی اینڈ جعفری، روزہ آپ کا اس حد کے تک آپ چلے جائیں تو وہ آپ ٹریول اس میں آ جاتے ہیں، یا نماز آپ کی جو ہے وہ پھر آپ 4 رکعت سے 2 رکعت پڑھیں۔ تو یہ چیزیں ویریفائڈ ہوئی ہے کہ اسلام، یہ ود ان اسلام بھی وہی بات کہتا ہے کہ یہ اتنے ڈفرینسز ہیں اس میں، یا دس تھنگ سم تھنگ ڈیولپ لیٹر آن؟ نگار اگر آپ ٹیلی فون پہ رہیں تو میں آپ کے ساتھ کراس ٹاک کر لوں تھوڑی سی، ایک لمحہ اگر آپ جی مجھے جی دے جی دیں۔ ضرور 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 نگار یہ دیکھیے، یہ جو ہم کہتے ہیں نا جی کہ اسلام تو مکمل ہو چکا تھا اور کوئی ڈسپیوٹس اور ڈس ایگریمنٹس نہیں تھے، میرے خیال میں غلطی یہیں سے شروع ہوتی ہے۔ میں بھی بہت گھبراؤں گا اور آپ کو بھی اس بات پہ تھوڑی سی گھبراہٹ ہوگی کہ اگر ہم یہ کہیں کہ ڈسپیوٹس جو ہیں وہ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دور سے ہی ابتدا ہو چکے ہوئے تھے۔ مجھے بتائیے، جب اللہ نے کہہ دیا تھا کہ نبی کے آگے آواز نہیں بلند کرنی، تو وہ کون سے مدینے کے لوگ تھے جن کو نبی نے کہا تھا کہ تم چلے جاؤ کمرے سے، اس وقت نکل جاؤ کیونکہ تم لوگ آپس میں لڑ رہے ہو؟ اب اختلاف تو تھا نا۔ اب اس اختلاف کو اگر بخاری شریف کے اندر لکھا جاتا ہے تو کیا بخاری شریف کو ماننے والے بھی بخاری کی حدیث کو نہیں مانتے؟ میں اس کا جواب دوں آپ کو، اس کا جواب ہے ہاں، ہم بخاری کی احادیثوں کو بھی آئندہ آنے والی الصحیح بخاری میں نکال دیں گے۔ ہم نے بہت سی ایسی تاریخیں تلخ کی ہیں، ہم نے ایسی بہت سی تاریخیں جو ہیں وہ تلف کی ہیں جو کہ ہمیں قبول نہیں تھی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کی۔ میں اس بات کو دکھی دل سے نہیں، ٹوٹے دل سے نہیں، جلے دل سے کہہ رہا ہوں کہ ہم نے یہ تخلیق کر لی اور بڑے بڑے علماء اس کے اوپر آ گئے کہ نبی کو ظاہری طور پہ دنیا سے رخصت کرنے کے بعد 3 دن تک ان کو قبر سے باہر رکھا گیا، نماز جنازہ ہو رہی تھی۔ او خدا کی ولی، ڈاکٹر آپ عقل مند خاتون ہیں، آپ میڈیکل ڈاکٹر سے پوچھئے کہ کیا 3 دن باڈی کو باہر رکھا جا سکتا ہے؟ میں کہتا ہوں مسلمان کتنے ظالم ہیں اپنے نبی کے ساتھ، کس قدر ظالم ہیں، جبکہ حدیث بخاری کی جو ہے وہ یہ کہہ رہی ہے کہ جب لوگ واپس آئے تو علی مٹی کی اس قبر پہ بیٹھ گئے، لوگوں نے پتہ ہے کیا کہا؟ میں بخاری کہہ رہا ہوں، اس میں میرا ایک لفظ نہیں ہے، کہا کہ ہم دوبارہ سے تدفین کریں گے۔ تو وہ کہاں تھے سب لوگ؟ علی کے ہاتھ میں چھڑی تھی، اور چھڑی کس چیز کی تھی؟ لکڑی کی تھی۔ تو اس پہ صحابی نے پھر حضرت ابو بکر کے کان میں کہا کہ میں نے یہ روایت نبی سے سنی تھی کہ جب
علی مٹی کے گھوڑے پہ ہو اور اس کے ہاتھ میں لکڑی کی تلوار ہو تو وہ حق پر ہوگا. تو لوگ چلے گئے. اب بخاری کی حدیث کو آپ نے قبول کیا, یہ تو نبی کے دور کا, ابھی شافی کافی باقی تو آئے ہی نہیں ہے نا. یہ تو دور نبوت کے اندر ہم نے اختلافات اپنے مسلکی شروع کر دیے. میں اس کو مسلکی مسائل نہیں کہتا, میں اس کو آج کی زبان میں نا ڈاکٹر صاحب, اب میں اس کو ایک اور نام دیتا ہوں, یہ کارپوریٹ ہیں, یہ کارپوریٹ کلچرز ہیں. تب بھی امیر اور غریب کا اسلام مختلف تھا, آج بھی امیر اور غریب کا اسلام مختلف ہے. مجھے اپنے دل پہ ہاتھ رکھ کے تمام لوگ سننے والے, تاریخ کو تبدیل نہ کیجیے گا, آپ مجھے سینے پہ ہاتھ رکھ کے بتائیں کہ اگر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک چیز سے منع کیا ہو تو کیا آپ منع نہیں ہوں گے؟ ہم بالکل ہوں گے. بے ہمارا شک تو بے حلال حرام ہی شک اللہ کے رسول کے کہنے پر ہے, ان کے ہماری تو ساتھ سنت ہی اللہ کے رسول کے کہنے پہ ہے. تو جس شخصیت کو اللہ کے رسول خود شہر بدر کر دیں, کیا آپ ان کو واپس شہر میں انوائٹ کریں گے؟ اب آپ کے پاس اگلا جملہ پتہ ہے کیا ہوگا, کہ ان کو نہیں نکالا تھا, ان کے ابا کو نکالا تھا. بھائی خدا کا نام لیجئے, بخاری آپ کے پاس ہے, اب آپ ولدیتیں تو بدلنے میں پیچھے نہ ہٹیں. لیکن نہ یہ جو بے فتنہ ہے شک نا جس کا آپ ذکر کر رہی ہیں, جی یہ فتنہ نبی کے دور میں تھا, نبی کے دور کے فوراً بعد تھا. اس لیے نبی پاک نے کہا تھا کہ 30 سال تک جو وقفہ بنتا ہے نا میرے جانے کے بعد وہ رہے گا, اور وہ 30 سال تک کا جو وقفہ بنتا ہے وہ امام حسن کے زمانے تک کا بنتا ہے. وہ گراوٹ آئے گی, لیکن اس کے بعد جو آپ نے استعمال کیا لفظ, وہ تھا اس کے بعد صرف فتنہ ہے. اگر اور خدا کچھ کے نہیں. ولیوں سینے پہ ہاتھ رکھ کے سوچو, میرے نبی کا قول تھا صرف فتنہ ہے, تو 30 سال کے بعد جو سارے آئے, کیا وہ فتنے میں شامل وہ نہیں ہے؟ کیا تھے؟ وہ مسلکوں میں شامل کیسے ہو گئے؟ وہ فتنوں میں شامل گئے. اس لیے وہ فتنہ ہم اپنی آنکھوں پہ سجا کے آج لے کر آئے ہیں. مجھے نہ شافی ہونے پہ کوئی ڈاؤٹ ہے, نہ جعفری ہونے پہ کوئی ڈاؤٹ ہے. مجھے تو صرف جو چیز چاہیے وہ اللہ اور اللہ کا رسول چاہیے. اگر میرے رسول نے کچھ کہہ دیا ہے, میرے رب نے کچھ کہہ دیا ہے, میں حکم اپنے رب کا مانوں گا, لیکن اقتباء میں اپنے محمد کی کروں گا صلی اللہ صلی علیہ اللہ علیہ وسلم. وسلم. مجھے اس کے درمیان میں اور کچھ نہیں چاہیے. ہم نے ان تمام چیزوں کے اوپر زنگ لگایا, دھوکہ دیا, فراڈ لگایا, ہم نے کلمے کھینچی, ہم نے جملے کسے, سب کچھ کیا, اور اس کے بعد بھی آج ہماری یہ دعا ہے کہ اللہ ہمیں متحد کر دے. یہ کیسے ممکن ہو سکتا ہے؟ آپ تو نبی کی امت ہیں اس لیے بخشے ہوئے ہیں. خدا کا خوف کریں. وہ جو سالے کی ایک اونٹنی کو مارنے والے لوگ تھے نا, اللہ نے صرف ان کے واسطے کہ باقی ان کے لیے خاموش رہے دنیا تھے, الٹ گئی. بے شک بے خاموش رہے شک تھے, بے اللہ شک. نے ان کو اس لیے تباہ کیا تھا کہ تم خاموش کیوں رہے ہو. میں یہ خاموش. صرف اپنی زبان درازی جو اس وقت آپ کے سامنے کر رہا ہوں اس لیے کر رہا ہوں تاکہ اللہ مجھے روز قیامت یہ نہ کہے کہ حق بات تمہارے سامنے آئی تھی اور تم نے اپنی اور زبان بھی تم نہیں نے کھولی. نہیں. بے شک. بلال بھائی یہاں پہ وقت ہوا ہے ایک کمرشل بریک کا, ملتے ہیں اس مختصر سے بریک کے بعد. ناظرین پروگرام میں ایک بار پھر خوش آمدید. لاہور سے ہمیں لائیو جوائن کیے ہوئے ہیں بہترین سننے اور بولنے والے سید بلال قطب. ہم گفتگو کر رہے تھے تھینکس گیونگ کے حوالے سے. بلال بھائی آپ نے تھینکس گیونگ کی جب ہم بات کر رہے ہیں تو آپ نے یہاں پہ ایک جملہ کہا کہ یہ ایک مذہبی سا تہوار بن جاتا ہے, اور اس کا جو ڈنر ہوتا ہے وہ دعاؤں کے ساتھ شروع کرتے ہیں. ہمارا جو مذہب ہے دین ابراہیمی کا کنٹینیویشن ہے. ہمیں تو کبھی بھی ان لوگوں کے ساتھ جیسے ایک لفظ ہے, ہم اس کو ڈکشنری سے نکال دیں ریلیجیس ہارمونی, ہم یہ لفظ پھر کیوں استعمال کرتے ہیں جب ہم اس کا کوئی مطلب ہی نہیں ہے ہماری پریکٹیکل لائف کے اندر. ہم کیوں دور ہو جاتے ہیں؟ دیکھیے میں اس بات پہ میں 2 جملے پہلے عرض کر دوں. دیکھیے جی جب کرسمس آتی ہے تو ہمارے یہاں پہ پوسٹر لگ جاتے ہیں یوٹیوبوں پہ, چینلوں پہ پروگرام آ رہے, جی میری کرسمس نہیں کہنا کسی کو, جی ہیپی نیو جی ایئر نہیں ڈبیٹ کہنا جی ہوتی ہے کسی کو, یہ. ہمارا یہ سال جی نہیں ہے. ڈبیٹ او ہو جی, فتوے ہوتے ہیں اس کے اوپر. فتوی. مجھے جی بتائیے اگر آج میرے سامنے کرسچن ہو اور پکا کیتھولک یا پروٹیسٹنٹ کرسچن ہو تو میں اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے کہہ سکتا ہوں کہ بھائی میں بحثیت مسلمان تم سے زیادہ کرسچن ہوں. اس کی وجہ یہ کہ تم رائے رکھ سکتے ہو حضرت عیسیٰ کے اوپر, میرے تو ایمان کا حصہ ہے عیسیٰ. اگر حصہ میں نے عیسیٰ پہ ایمان نہ کیا تو میں تو بے مسلمان ہی شک نہیں ہوں, بے شک بے میں شک. تو مسلمان ہی نہیں ہوں.
سو تمہاری میری تو بہت بڑا فرق ہے، میں تم سے بڑا عیسائی ہوں، میں تم سے بڑا مسیحی ہوں، میں تم سے بڑا کرسچن ہوں. لیکن جب آپ خوشیاں منانے لگتے ہیں حضرت عیسیٰ کی، یا آپ غم منانا چاہتے ہیں حضرت مریم کا، یا آپ حضرت عیسیٰ کی صلیب پہ چڑھنے کا دن اور واقعہ یاد کرنا چاہتے ہیں، تو آپ کو نفرتوں کے اندر اظہار کیوں کرنا ہوتا ہے؟ اس لیے میں یہ بڑی ایمانداری سے کہہ رہا ہوں کہ یہ جو ہم نے ہارمونی بنائی ہے نا، یہ بنیادی طور پہ ہارمونی نہیں ہے. ابھی آپ دیکھیں نا، ہمارے ہاں کتنے علماء اکرام پچھلے 10 سال سے ایران جاتے ہیں، اہل سنت کے. ویسے تو وہ ایران کا نام بھی میں ان کو لے دوں تو کہیں گے کہ یہ بندہ جو ہے یہ اہل تشیع ہے. میں تو جی مثال دیتے ہوئے بھی ڈرتا ہوں نا ان کا. وہ جاتے ہیں وہاں پہ، وہ کرتے کیا جا کے؟ سیمینار اٹینڈ کرتے ہیں؟ نہیں، وہ آخری سیشن اٹینڈ کرتے ہیں جس میں ان کو سٹیج پہ بٹھایا جاتا ہے. اس میں ہمارے جیت علماء ہیں، جیت سرکاری علماء بھی ہیں، اور وہ وہاں پہ بیٹھ کے صرف اپنا نام اور ٹائٹل لگاتے ہیں. کیا آپ کو اندازہ ہے ان کو کتنے پیسے ملتے ہیں؟ آپ کو پتا ہے وہ پچھلے 10 دن جو سیمینار میں نہیں گئے وہ کہاں کہاں شاپنگ کرنے جاتے ہیں، وہ وہاں پہ کیا کیا لچ تلتے ہیں؟ یہ تمام چیزیں کھانے پینے کا ہمارے علماء کرام نے ایک قانونی ذریعہ بنا لیا، ہارمونی. اس ہارمونی سے چلے مان لیا ہارمونی ہے، پچھلے 20 سال سے ہارمونی ہو رہی ہے. آپ کو 20 سال میں کون سی ہارمونی ملی؟ 20 سال میں تو آپ کا زوال آیا، آپ کی نئی نئی مذہبی جماعتیں جو ہیں وہ تخلیق ہوئیں، اور ان تخلیق کرنے کے بعد آپ کے اپنے معاشرے میں، غیر معاشروں میں تو چھوڑیے، آپ کے اپنے معاشرے میں جو تقسیم ہے وہ کہیں زیادہ ہوئی. میں اس جملے کو کہ یہ ہارمونی، ریلیجس ہارمونی کے نام پہ کوئی کارڈ کھیلے، یہ بالکل ایسا ہی ہے جیسے کوئی وومن کارڈ کھیلے، کوئی ایل جی بی ٹی کا کارڈ کھیلے، کوئی مین کارڈ کھیلے، کوئی اپنے ملک کا کارڈ کھیلے، کوئی مظلومیت کا کارڈ کھیلے. یہ سب کارڈز ہیں. لیکن علماء جی کرام نے اس کو ایک اچھا انگریزی کا لفظ کسی کو میرے خیال میں زیادہ سارے پیسے دے کے جو ہے وہ جوڑ لیا کہ ریلیجس ہارمونی ہے. ریلیجن کے ہارمونی ساتھ ان بلٹ ہارمونی ہے. ریلیجن کے ساتھ لفظ لگانا الگ ہارمونی نہیں کا ہے، میرے خیال بالکل میں یہ بے شک مذہب کی اپنی توہین ہے. توہین ہے. جی ہمارے ساتھ کالر ہیں، فرمائیے گا. ہلو جی ہلو راشد بول رہا ہوں. جی جی راشد راشد السلام بول علیکم. رہا ہوں. جی جی میرا بلال بھائی سوال یہ ہے، ابھی کچھ عرصے پہلے پاکستان میں ایک مسجد میں ایک جانور گھس گیا. جو نمازی تھے انہوں نے اس کو مار دیا، تھوڑی دیر کے بعد اس کے مالک کو بھی مار دیا، کئی لوگوں کی جانیں گئیں. بلال بھائی یہاں مذہب اہم ہو گیا، انسانیت تو کہیں نہیں رہی. کیا بولیں گے آپ؟ شکریہ. واہ، اچھا، اس پہ تو آپ نے خاموشی کر دیا، خدا کی قسم کیا کہوں. میں تو انا میں آپ للہ کو و انا پہلے تو الیہ. خاموشی کر دیا یار. میں ایک بات بتاتا ہوں آپ کو، اور یہاں پہ اگر میں یہ کہوں گا تو آپ کو، آپ سے مراد ہے مذہبی طبقے کو برا جی لگے جی گا. ایک شخص جس نے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار کیا ہو اور ان کو کہا ہو کہ یا رسول اللہ آپ نے یہ جو فرائض بتائے ہیں یہ میں کروں گا، نہ کم کروں گا نہ زیادہ کروں گا، نہ بخاری شریف زیادہ. کی حدیث ہے. اس کا نام صحابی ہونا چاہیے کہ نہیں ہونا چاہیے؟ صحابی ہونا چاہیے نا. آپ جب بخاری پڑھتے ہیں تو وہاں پہ لکھا ہوا ہے ایک بدو. اب میں اگر کسی صحابی کو خدا نہ خواستہ بدو کہہ دوں گا تو میرے پہ ناموس لگ جائے گی کہ آپ نے رضی اللہ بھی نہیں کہا، آپ نے حضرت بھی نہیں کہا، آپ نے عقیدت بھی نہیں کہی. اب یہ کمال بات ہے. یہ جو بدو ہے نا جو کہ رسول کے پاس آیا، اب یہ حدیث کیا کہہ رہی ہے؟ وہ اپنے اونٹ پر بیٹھ کے اس نے اونٹ کو مسجد نبوی میں باندھا. اب مجھے یہ جواب دیجئے، کیا اونٹ انسان ہے؟ اونٹ انسان ہے؟ کیا اونٹ کو آپ یہ پابند کر سکتے ہیں کہ وہ گند نہ کرے؟ وہ مسجد نبوی میں بیٹھا، وہاں سے اتر کے اس نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے دو ٹوک باتیں کی اور بیٹھا اور چلا گیا. اب اس کے بعد چاہیے تھا نا کہ اس کے اوپر لوگ تلواریں نکالتے ہیں. اللہ کے رسول نے پتہ کیا کہا؟ اس کی پشت کی طرف جب وہ جا رہا تھا دیکھتے ہوئے کہا کہ اگر تم دیکھنا چاہتے ہو کہ جنت میں عام لوگ کیسے ہوں گے، جنتی کیسا ہوگا، تو اس کو دیکھو، یہ جنتی ہے. اب یہ مجھے نہیں سمجھ میں آتی بات کہ ہمارا اسلام نبی پاک کے اسلام سے بھی زیادہ اسلام سے ان للہ افضل ہو گیا. میں تو ایمانداری سے کہہ رہا ہوں، اور میں اس بات پہ بالکل ایمانداری سے آپ کو کہہ رہا ہوں، میرے خیال میں مسجدوں کو تالا ہی نہیں لگنا چاہیے. ایک تو آپ کے ہاں بھی نہیں لگنا چاہیے، ایک ہمارے ہاں بھی نہیں لگنا چاہیے. مساجد should be the orphanages of the children who don't have parents. اوہ، Masajid should be the shelter home for the women who don't have shelter.
مطلب یہ کمال بات ہے، آپ نے مسجد کو بنا کے رکھ دیا ایک نمونہ پیسے اکٹھے کرنے کا، وہاں پہ آپ نے 3 ڈبے رکھ دیے، ان میں سے خیرات اور صدقات لیتے ہیں، اور پھر آپ کہتے ہیں کہ یہ اللہ کا گھر ہے۔ آپ کو شرم نہیں آتی اس بات پہ؟ یہ اللہ کی اگر گھر ہے تو مجھے آپ ایک سنت بتائیے جس میں مسجد نبوی کو تالا لگاؤ۔ کمال ہے، یہ جان لے لینا، یہ تو انتہائی، یہ صرف مسلمانوں کا ہی کام ہے کہ وہ کسی دوسرے کو نہیں آنے دیتے۔ سینٹ اینتھنی سکول ہے پاکستان میں، ایک سینٹ اینتھنی سکول کے پاس مال روڈ کے اوپر، اس کے سامنے بالکل ایک مسجد ہے، اور میں اس مسجد میں وہاں پہ اس جگہ پر تھا تو میں اس میں نماز پڑھنے گیا۔ دس از گڈ 10 years ago۔ میں جب وہاں کھڑا ہوا تو اس مسجد میں کوئی شخص نہیں تھا، اور یہ میرے خیال میں شاید ظہر کی نماز تھی، میرا خیال ہے، مجھے یاد نہیں اب، یا عصر یا ظہر کی نماز تھی۔ تو جب میں کھڑا ہوا تو ظاہر ہے جب آپ اکیلے ہو مسجد میں تو آپ محراب کے پاس کھڑے ہو جاتے ہیں، تو میں سب سے آگے محراب کے ساتھ کھڑا ہو گیا۔ محراب کے سیدھے ہاتھ کے اوپر، جہاں امام جب کھڑا ہوگا تو اس کے سیدھے ہاتھ کے اوپر ایک ٹلٹڈ 45 ڈگری کے اینگل پہ پتھر لگا ہوا تھا، اور اس پہ لکھا ہوا تھا کہ یہ فلاں مسالک کی مسجد ہے، یہاں غیر مسلمان نماز ادا نہ کریں۔ اب میں نے وہاں نماز تو پڑھی، چاہے مجھے وہ غیر مسلمان ہی سمجھتے ہوں، مطلب غیر مسلمان نماز نہ پڑھیں، اس سے زیادہ جاہل مسلمان آپ نے کائنات میں کبھی دیکھا ہے؟ آپ نے اس سے جاہل کبھی کہیں ڈبہ دیکھا ہے لگا ہوا جس پہ لکھا ہو کہ یہ ان کی ہے مسجد، وہ اللہ کی مسجد نہیں ہے؟ ہم نے تو اللہ کی مسجد پہ بھی قبضہ کر کے اس کو مسلک کی مسجد بنا دیا بھائی۔ اب مختلف مساجد کے نام جو ہیں وہ ان کی وجہ سے ہیں۔ اب میں کہوں گا، آپ کو مثال دوں گا تو پھر آپ کا دل سڑے گا، آپ کہیں گے کہ یہ تشیع کی بات کر رہا ہے۔ اور بھائی آپ ایران جائیں، وہاں پہ جس شخص نے مسجد بنائی ہے نا، وہ اس کے نام سے جانی جاتی ہے، بس قصہ ختم ہو گیا۔ مثال کے طور پہ ایک اقبال کو ایران میں کیا کہتے ہیں؟ علامہ اقبال نہیں، اس کو کہتے ہیں اقبال لاہوری۔ اب وہ لاہوری ادب سے کہتے ہیں کہ اس کی نسبت جوڑتے ہیں، بھائی یہ ان کا کلچر ہے، آپ یہ نہ سمجھیے گا کہ علامہ حضرت اقبال نہیں لگائیں گے تو آپ کے مفتی اعظم کی طرح وہاں پہ ان کی عقیدت نہیں ہوگی، نہیں، وہ وہاں پہ ان کے نام کے ساتھ لگاتے ہیں، فلاں مسجد مشہدی، فلاں مسجد فلانا، وہ ناموں کے، یہ ریکگنیشن ہے کہ اس کی مسجد اس نے بنائی ہے، اس نے اس کو فنڈ کیا، بس ختم بات ہو گئی۔ اگر ایسا بھی نہیں کر سکتے تو پھر مجھے دوسری بات بتائیے، یہ ہوتا ہے لوگوں کے دلوں سے نکلنے کی بات۔ ہمارے ہاں مفتی اعظم مفتی رفیع عثمانی صاحب کا ابھی انتقال ہوا۔ جی میں نے بہت سال پہلے رفیع عثمانی صاحب کو، اب دیکھیے ان کا لقب کیا ہے، مفتی اعظم پاکستان، بھائی ان کے ہیں وہ بھی مفتی اعظم پاکستان، میں ان سے بڑی عقیدت رکھتا ہوں، میں ان کے فتووں کو سنتا ہوں، میں ان کے اوپر عمل کرتا ہوں۔ مفتی صاحب سے، مفتی رفیع عثمانی صاحب سے ایک چینل کے ذریعے ہم ان کے دفتر گئے وہاں پہ، تو میں حیران ہو گیا ان کا وہ ادارہ دیکھ کے کہ وہاں پہ ایک مسجد ہے، جامع مسجد، جو کہ لال پتھر سے آئی ہوئی ہے۔ پاکستان میں انڈیا سے کوئی چیز امپورٹ نہیں ہو سکتی جب تک کہ آپ کو گورنمنٹ اسپیشل لائسنس نہ دے، اور یہ بھی پھر آتی ہے ان دنوں میں جب آپ کے انڈیا کے ساتھ تعلقات اچھے ہوں، ورنہ تو بین کمپلیٹ ہوتا ہے۔ وہاں پہ جو پتھر تھا وہ وہی پتھر تھا جو کہ بادشاہی مسجد لاہور میں انڈیا سے آیا تھا جب بادشاہی مسجد بنی، جو کہ ہمارے آرکیولوجی والے جو ہیں وہ اسپیشل انسٹرکشنز اور پرمیشن کے تحت منگا کے رکھ لیتے ہیں تاکہ ریپیئر کر سکیں۔ یہ اس جامع کو کس نے کہا کہ آپ کے انڈیا کے اندر جو تعلقات ہیں وہ پاکستان سے بھی زیادہ بڑے ہو گئے؟ لیکن اس کا نتیجہ آپ نے دیکھا کیا ہوا؟ لاکھوں لوگ تھے ان کے جنازے میں، لیکن عوام نہیں تھی، پبلک نہیں تھی، ان کے اپنے طالب علم اور اپنے صرف مسلکی لوگ تھے۔ اب اس کو کمپیر کیجئے آپ عیدی کے ساتھ، عیدی کون سی امام کا مسجد تھا؟ اس نے کون سا جامعہ بنایا تھا؟ اس نے کون سے انڈیا سے پتھر منگایا تھا؟ ہی واز اے کنٹریبیوٹر، اس کا کوئی مسلک نہیں تھا، اور اس کے جنازے میں عام لوگ تھے، عام لوگ، اور عام لوگ اتنے تھے کہ آپ کے پاس کراچی واقعی بند تھا۔ وہ جو قوالی گانے والا امجد جو تھا، آپ نے اس کی موت نہیں دیکھی، اس کا جنازہ نہیں دیکھا، کراچی بند تھا۔ لیکن جب آپ اتنے بڑے ناموں کے ساتھ اتنے بڑے علمی کام کرتے ہیں تو عوام کی پذیرائی آپ کو کیوں نہیں ملتی؟ کیونکہ آپ کے پاس اپنے بہت سے، میں لفظ ہی نہیں استعمال کرتا، چھوڑ دیجئے، جب ان کے پاس بیٹھے، میں ایک ہی دفعہ ان سے ملا ہوں ان کے مدرسے میں جا کے، ایک کلاس سے دوسری کلاس میں جانے کے لیے نا جاوید بھائی موٹر سائیکل چاہیے تھی، اتنا بڑا مدرسہ ہے، اور تو کہیں سے تو انکم آتی ہوگی نا، تو جب بیٹھے جا کے تو
میں اس بات کو ایز اے جرنلسٹ, ایز اے ریلیجس پرسن, ایز اے ریلیجس جرنلسٹ بہت برا سمجھتا ہوں کہ آپ پہلے سے طے شدہ کر لیں انٹرویو کو. یہ میری زندگی کے چند ایسے انٹرویوز میں سے تھا جس کو پہلے سے طے کیا گیا تھا کہ یہ پوچھا جائے گا اور یہ نہیں پوچھا جائے گا. میں شرمندگی میں آج بھی مبتلا ہوں. اس لیے یہ جب ہم باتیں کرتے ہیں نا کہ مسلمان ظالم ہے, مسلمان ظالم نہیں ہے, مسلمان کو ظالم بنایا ہے لبیک کا نعرہ لگا کر. کسی نے بتایا ہے کہ ڈنڈے لے کے آپ ماریں گے تو آپ کو ثواب و درین ہوگا. کسی نے بتایا ہے کہ مسجد میں دوسروں کی جانا جو ہے یہ گناہ کبیرہ ہے. یہ اللہ کی مسجدیں نہیں ہیں, یہ ہماری مساجد ہیں. یہ ہمیں بنایا گیا ہے. اسلام کے ساتھ ان کو جوڑنا یا مسلمانوں کے ساتھ جوڑنا, میرے خیال میں یہ دونوں چیزیں ناانصافی ہوگی. جو انصاف ہے وہ یہ کہ آپ نے اپنی ڈاکٹرائن کو ایک کارپوریٹ ورلڈ بنانے کے لیے آپ نے مسلمانوں کو قربانی کا بکرا بنایا. بے شک. ناظرین یہاں پہ وقت ہوا ہے ایک چھوٹے سے کمرشل بریک کا. ملتے ہیں آپ سے اس مختصر سے بریک کے بعد. ناظرین پروگرام میں ایک بار پھر خوش آمدید. لاہور سے ہمیں لائیو جوائن کیے ہوئے ہیں بہترین سننے اور بولنے والے سید بلال قطب. آپ کے سوالات اور بلال بھائی کے جوابات. بلال بھائی ہمارا پروگرام شروع ہوا تو تھینکس گیونگ کے حوالے سے پھر نگار نے ٹیلی فون پہ کچھ بات کی. تھوڑا سا میں چاہتا ہوں آپ اس پہ بھی ذرا سی تھوڑا سا اس لحاظ سے کہ 30 سال کی آپ نے پیش گوئی کی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا, لیکن اگر آپ دیکھیں آپ کے ظاہری پربہ فرمانے تک یا اس کے بعد بھی ہمارے ہاں صرف یعنی مسلمان تھے, کوئی سنی نہیں تھا, کوئی شیعہ نہیں تھا, کسی قسم کا بھی کوئی یہ تھا ہی نہیں. کچھ عصبیت ہو سکتی ہے نسلی یا جو عربس کے بارے میں تھا کہ وہ بہت زیادہ فصاحت بلاغت کی وجہ سے بہت زیادہ اپنے اوپر غرور کرتے ہیں, مغرور ہیں. اس حوالے سے کچھ تھوڑا بہت ایک کانفلکٹ, میں بڑے محتاط الفاظ استعمال کر رہا ہوں. پھر دیکھنا 150 ہجری سے پہلے بھی یہ سب کچھ نہیں تھی صورتحال اتنی خراب. جی ہمارے ساتھ کالر ہیں, جی فرمائیے گا. جی ہلو, السلام علیکم. میرا کوشچن یہ تھا کہ جی اب جو تھینکس گیونگ آ رہا ہے جی کیا ہم لوگوں کو, حالانکہ ریلیجس وہ نہیں ہے تہوار, کیا ہم لوگوں کو مسلمانوں کی حیثیت سے اس میں شرکت کرنے کی ممانعت ہے یا کر سکتے ہیں ان کی اگر جو دعوتیں وغیرہ ہوتی ہیں, یا گھر میں ہم لوگ خود ہی تھینکس گیونگ کی طریقے کی دعوت کریں؟ جی یہ کوشچن کا دوسرا کوشچن ہے, اس کے بعد میں کرتا ہوں. جی جی دوسرا کوشچن یہ ہے کہ جی فرمائیے خطب. پہلی بات تو یہ کہ بخاری شریف کی حدیث ہے کہ وہ شادی پہ جا رہی تھی ایک دلہن, تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ سے کہا کہ ان کے ساتھ تم نے گانے والیاں بھیجی ہیں؟ تو عائشہ نے کہا کہ نہیں میں نے نہیں بھیجی. تو میری ماں سیدہ عائشہ کو رسول نے کہا کہ ان کے ہاں یعنی کہ ان کے کلچر میں یہ خواتین ساتھ گانے والی بھیجی جاتی ہیں, تو تم نے کیوں نہیں بھیجی؟ اس کا مطلب ہے کہ نبی پاک نے دوسرے کے کلچر کو صرف ایکسیپٹ نہیں کیا بلکہ اس میں کنٹریبیوٹ بھی کیا اور اس میں پارٹیسپیشن کے لیے بھی کہا. مجھے نہیں سمجھ میں آتی یہ بات کہ چلے نان ریلیجس بھی ہو, اگر میں اس بات کو یوں کہوں کہ یہ ریلیجس ہے یا یہ کرسمس ہے, تو کیا اس میں داخل ہونا مسلمانوں کے لیے کوئی عیب ہے اس بات میں کہ آپ ان کی خوشیوں میں شامل ہوں گے؟ مجھے تو اس میں کوئی عیب نہیں نظر آتا قطعی طور پہ. اگر کرسچنز اپنا, اور یہ باتیں آپ بوسٹن سے لے کے نیو یارک تک سینکڑوں مثالیں دے سکتے ہیں کہ وہ لوگ اپنی عبادت گاہیں آپ کو جمعے کے لیے اور عید کے لیے نمازوں کے لیے دیتے ہیں, اور آپ وہاں پہ نمازیں نہیں پڑھتے جا کے. آپ کے تو نخرے ختم نہیں ہوتے ہمارے کہ ان کے یہاں پہ چادریں ڈالی جائیں, یہ نہیں کریں گے. ایک آپ نے ان کی جگہ کو استعمال کرنا, لیکن دوسری طرف دیکھیے کیا ان کے کسی ریلیجس سرمنی کے لیے آپ اپنی مسجد آپ نے کبھی دی ہے؟ یہ سنت نبی ہے کہ آپ دوسروں کی عزت اور احترام کریں گے. میرے خیال میں چاہے وہ معاملہ نیاز کا ہو, چاہے وہ کسی اور مذہب یا مسلک یا کسی سلسلے کا ہو, بھائی اگر معاملہ حلال اور حرام کا نہیں ہے, بس
تو آپ وہاں پہ کیوں شمولیت نہیں کر سکتے؟ کیوں شمولیت نہیں کر سکتے؟ ایبسلیوٹلی کرنی چاہیے۔ ہاں آپ کا یہ سوال ہو سکتا ہے یا بن سکتا ہے کہ جناب وہ جھٹکا ہے میں نہیں کھاؤں گا، آپ نہ کھائیے، لیکن شامل ہونے سے کس نے روکا ہے؟ آپ کچھ اور کھا لیجئے۔ لیکن اب تو وہاں پہ ایک حلال ٹرکی کا بھی ایک بہت بڑا کاروبار شروع ہو چکا ہوا ہے، تو آپ ٹرکی اپنی ساتھ لے کے جائیں، ان کو بھی فیملی میں شامل کریں۔ لوگوں کو خوشیوں میں شامل کرنا اور لوگوں کو خوشیاں بانٹنا، یہ نبوت کا بہت بڑا کام ہے۔ نبیوں کے کام کو آپ پیچھے چھوڑ دیں اور آپ اپنے محلے کی مسجد کے مولوی کے کام کو آگے لے جائیں، میں ذہنی طور پہ اس کو قبول نہیں کر سکتا۔ بالکل بالکل، بہت بہت شکریہ صحیح آپ نے، جی جی، خود بہت اچھا آپ نے اس کو وہ کیا، ویریفائی کیا، تھینک یو سو مچ۔ اچھا جی دوسرا تھینک میرا یو، کہ آج کل جو جی ہے ارشد وطر کی نماز پڑھتے ہوئے دعائے قنوت پڑھنا بھول جاتا ہوں، میں سجدے میں چلا جاتا ہوں۔ وطر کی، جی تو اس کا میں جو سمجھ سکا ہوں وہ یہ کہ آپ وطر کی نماز میں ایک دعائے جنرل قنوت پرنسپل، بھول جاتے ہیں، جی پہلی بات ہے کہ وطر ہے ہی ایک، جی تو دوسری چیز یہ ہے کہ آپ 3 بھی پڑھ سکتے ہیں، لیکن جب آپ کچھ بھی نماز کے اندر بھول جائیں تو اللہ کے رسول نے اس کا جو طریقہ بتایا ہے، اس کا یعنی کہ کیا کہنا چاہیے، اس کا جو دم بتایا ہے وہ سجدہ سہف ہے۔ آپ 2 سجدے کر لیں، اور سجدے دونوں جو کرنے ہیں یہ سلام پھیرنے سے پہلے کا بھی آپ کی سنت ہے، لیکن آپ نے جو زبانی طور پہ بتایا ہے وہ سلام کے بعد 2 سجدے کرنے کا کہا ہے، تو آپ 2 سجدے کر لیجئے، وہ اس کا دم ہے۔ ٹھیک، جی جی بلال بھائی، تو ہم جو بات کر رہے تھے وہ یہ تھی کہ جو مسلکوں میں آپ نے ملک کا بھی نام استعمال کیا، تو یہ ایک بہت بڑا المیہ ہے کہ ہم لوگ آپ کی جو 30 سالہ یا 35 سال کی جو پیش گوئی تھی فرمایا، اس کے بعد 150 میں تک بھی یہ معاملات نہیں تھے، پھر 200 ہجری میں پھر یہ ساری چیزیں شروع ہوئی، پھر 300، اور اس کے بعد آہستہ اب تو یہ حال ہے کہ لوگ یہ کہتے ہیں جی یہ قطب کی مسجد ہے، جاوید کی مسجد ہے، اللہ کا گھر، اللہ کی مسجد کا میں تو نہیں سنتا، میں تو یہی سنتا ہوں جی یہ فلانے صاحب کی مسجد ہے، فلانے صاحب کی، کم سے کم یہاں پہ آئی ڈونٹ نو پاکستان میں بھول گیا ہوں، وہاں بھی نام ہوتے تھے، مسجد عائشہ ہے، مسجد عمر ہے، مسجد ابو بکر ہے، یہ چلیں فائن، ہم ان کر سکتے ہیں، لیکن اب تو لوگوں کے ناموں سے ہے مسجد جو مشہور ہیں۔ دیکھیے ایک دفعہ ایک آرگومنٹ ہو رہا تھا، اور ایک جی شخص نے عمر خطاب کے بیٹے عبداللہ کو کہا کہ ابو بکر تو ایسے کرتے تھے، آپ کے والد ایسے کہتے تھے، تو عبداللہ جو ہے وہ بڑے فقیہ آدمی تھے، آج کے دور میں فقیہ کہہ رہا ہوں، وہ بڑے عالم آدمی تھے، وہ قرآن کو جانتے تھے۔ انہوں نے اس شخص کو، یعنی کہ وہ بھی صحابی تھا، اس کو کہا کہ بات سنو، تو مجھے تایا یا چاچو اور ابا کی باتیں بتا رہا ہے، میں تجھے اللہ کی بات بتا رہا ہوں، تجھے اللہ کے رسول کی بات بتا رہا ہوں، تو میری بات نہیں سن رہا، تو رسول کی بات نہیں سننا چاہتا، اللہ کی نہیں، تو لوگوں کی بات، حالانکہ وہ ان کے والد تھے، وہ امیر المومنین تھے۔ اگر یہی رویہ حضرت عمر خطاب کے بیٹے کا ہم نے اڈاپٹ کر لیا ہوتا، اگر ہم عاشق عمر خطاب ہوتے، میں اس کو بڑی تحمل سے کہہ رہا ہوں، تو آپ کے خیال میں امام حسن کے جنازے پہ پھر تیر چلتے؟ ایمانداری سے بتائیے، جس شخص نے، جس بچے نے نبی کے سینے پہ زندگی گزاری ہو، کمر پہ نماز کے لڑیاں ڈالی ہوں، کندھوں پہ عید والے دن جو ہے وہ چڑھ کے سواری کی ہو، اس کے جنازے پہ آپ یہ کریں گے؟ وہ جو 30 سال جو ختم ہوئے ہیں نا، وہ فتنے اور فساد سے ہوئے، لیکن 30 سال کا بلڈ اپ جو تھا وہ بھی تو ہمیں نظر آ رہا ہے نا کہ وہ بلڈ اپ نظر جو آ تھا رہا وہ کس کے لیے ہوا تھا؟ ایمان کے لیے ہوا تھا؟ نہیں، وہ قیادت کے لیے، وہ مال کے لیے، وہ حکومت کے لیے ہوا تھا۔ اب وہی سلسلہ جو ہے وہ ڈاؤن دا لائن جو ہے وہ چلتا آیا۔ اب میں ایمانداری سے کہہ رہا ہوں، کبھی جنگ صفین کو پڑھ کے دیکھیے گا اور بخاری میں پڑھ کے دیکھیے گا۔ چلیے میں اپنے بچوں سے کہتا ہوں کہ اگر آپ بہت مذہبی نہ بھی ہوں تو روڈ ٹو مکہ پڑھ لیں۔ روڈ ٹو مکہ جی بہت ہی، روڈ ٹو مکہ، دا لائف آف محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اس کو پڑھ کے دیکھیں، یہ تو انٹرنیٹ پہ اور امریکہ میں کھلی کتابیں ہیں۔ آفٹر دا ڈیتھ آف محمد
وہ پڑھ کے دیکھ لیں. یہ تو ایک نیوٹرل تاریخ دانوں نے کتابیں لکھی ہوئی ہیں نا, ان میں سے 99.99% جو واقعات ہیں نا, میں 100% اس لیے نہیں کہہ رہا کہ کسی کی دل آزاری ہوگی, وہ تمام کے تمام بخاری اور مسلم سے ملتے ہیں. پھر بھی وہ تاریخ جو ہے ہم ماننے کو تیار نہیں ہے کہ وہ تاریخ ٹھیک نہیں ہے. نہیں بھائی, ہم نے ان سارے معاملات میں جو اللہ کے رسول کی جو کال تھا اس کے اوپر پابندی سے ذکر کیا. اور میں یہ بات جو ہے نا ایک طالب علم ہونے کی حیثیت سے تاریخ کا عرض کر رہا ہوں آپ سے, یہ جنگ جو ہے یہ مذہبی ہوئی نہیں ہے کبھی, یہ نظریاتی تھی کبھی نہیں. یہ ساری طاقت جو تھی, اب میں لفظ استعمال اگر کروں گا تو اس پہ بھی ایک اختلاف آ جائے گا, امیات جی کا دور جو ہے, اب چلے میں نہیں لیتا یہ لفظ, لیکن یہ بات صرف غریب اور امیر کی ہے نا, اور تو کسی کی نہیں ہے. سرداری کی اور غلام کی ہے نا, اور تو کسی کی نہیں ہے. اب مجھے ایمانداری سے بتائیے, ہم کہتے ہیں کہ حضرت بلال حبشی مدینہ چھوڑ گئے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد. کیوں چھوڑ گئے مدینہ؟ کیونکہ جناب ان کو رسول کی یاد بڑی آتی تھی, شام چلے گئے. تو شام میں یاد چلی گئی تھی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی؟ عجیب سی بات نہیں ہے؟ کیونکہ آپ کے دل کو بڑا ہال اٹھتا ہے نا جب آپ یہ کہتے ہیں کہ بلال حبشی تو اذان دیتے تھے, انہوں نے اذان میں ایسا کیا کہہ دیا یا کیا کر دیا کہ ان کو مدینے سے نکلنے کا حکم دینا پڑا, اور پھر حسین کی اور حسن کی سفارش پہ ان کو واپس بلانا پڑا. ہم کہتے ہیں جہاد پہ چلے گئے تھے, تو بھائی جہاد پہ شام گئے تھے, جہاد تو مدینے کی فوج اور مدینے کے صحاب بھی کر رہے تھے. تو یہ ہم پابندی عشق رسول کے اندر نا جو بےایمانی ہے نا, میرے خیال میں اس کو ایمان اور دین کا حصہ بنا کے اپنے آپ کو جسٹیفائی کرتے ہیں. اگر فرض کیجئے آپ نے اللہ اور اللہ کے رسول کی ماننی ہے, فرض کر لیجئے آپ ماننے والے ہیں, آپ بڑے مسلمان ہیں, بہتر مسلمان ہیں, تو امام کے قریب ترین, رسول کے قریب ترین کے زمانے کے امام کون ہیں؟ مجھے یہ بھی نہیں سمجھ میں آتی. امام بخاری ہیں کیا؟ امام مسلم ہے کیا؟ شافعی ہے کیا؟ بھائی امام مالک ہے نا. تو امام مالک کی جو موتا ہے, مجھے کوئی تو سمجھائے یہ بات کہ موتا کو ہم نے کیوں شامل نہیں کیا اہل سنت کی حدیث کی مستند 6 کتابوں میں. مجھے نہیں سمجھ میں آتی یہ بات. اب آپ نے امام زین العابدین کی حدیثوں کو شامل کیوں نہیں کیا؟ وہ قریب ترین ہے. امام جعفر صادق قریب ترین ہے. آپ نے جو قریب ترین لوگ تھے ان کو آپ نے چھوڑ دیا, اور اس کے 250 سال کے بعد جو اساتذہ آئے, علم ڈائلیوٹ ہوتا چلا جاتا ہے نا, اتھارٹی کم ہوتی چلی جاتی ہے. آپ نے کم ہوتی ان کی جاتی ہے. چھاننیاں بڑی مضبوط ہیں, اس پہ کوئی دو رائے نہیں ہے, اور کردار کے اوپر بیسڈ ہے, اس پہ کوئی دو رائے نہیں ہے. لیکن جو قریب کا علم ہوتا ہے, اس کو امام مالک نے پتا کیسے کہا؟ انہوں نے کسی بھی معاملے کی حدیث کو یوں نہیں لیا, انہوں نے پتا کیا کرائٹیریا بنایا؟ انہوں نے کہا کہ قرآن کیا کہتا ہے اس کے بارے میں, پھر انہوں نے کہا کہ رسول کیا کہتے ہیں اس کے بارے میں, پھر انہوں نے کہا کہ صحابی کیا کہتے ہیں, پھر کہا تابعین کیا کہتے ہیں, پھر کہا تبع تابعین کیا کہتے ہیں, پھر انہوں نے کہا کہ اس بات کے اوپر اب اہل مدینہ کی رائے کیا ہے, میرے محلے والوں کی رائے کیا ہے, میرے ہمسائے کی رائے کیا ہے. پھر انہوں نے اس بات کو کوٹ کیا کہ ہاں یہ ہے اس مسئلے کا حل. آپ کو علمی قدریں جو ہیں وہ پسند ہی نہیں کبھی تاریخ میں آئیں, کیونکہ ہم تو ان لوگوں میں سے نکل آئے نا جن کی وصیت, اگر ایک ہستی کی, امام حسن کی وصیت کیا تھی کہ مجھے یہاں دفن کر دینا, نہیں ہوگا تو بس ٹھیک ہے. پھر آپ مجھے آج بتائیے, کیا نبی کی ماں کو آپ اپنی ماں کا درجہ نہیں دیتے؟ سینے پہ ہاتھ رکھ کے بے مجھے شک جواب دیں. میری ماں, چھوڑ بے دیجیے شک اہل تشیع اور اہل سنت, آپ ان کو تو ان کی قبر کہاں ہے؟ بے شک, بالکل بلابی, خدا کا بہت نام لیں, کچھ تو انصاف کریں بہت آپ, جی, کچھ تو انصاف کریں آپ. کچھ میرے تو انصاف. نبی کی ماں جس پہ کہ ام ایمن کی یہ روایت ہے کہ وہ لپٹ کے رو رہے تھے. بھائی میرا نبی جہاں لپٹا ہو وہ تو بات ہی اور ہے. میرے نبی کے پاؤں کے نیچے جو جوتی آئے میں اس کو اپنے ماتھے پہ لگاتا ہوں, پر وہ رکھوں میرے گا بے سر شک. کا تاج ہے. لیکن بلابی ان کی نبی پہ ماں جو ہمارے ہے وہ بے نام ہو. نبی پہ ہمارے ماں باپ قربان. اس سلسلے میں میرے پاس ایک سوال بھی ہے, میں پھر آنے والے وقت میں جب ہم پروگرام کریں گے ضرور اس میں شامل کریں گے. بلابی ایک چھوٹی سی آپ سے درخواست ہے, ہمارے ایک دوست ہیں شکاگو کمیونٹی کے, معروف رہنما دوست بھی ہیں, شہزاد قاضی, ان کی جو خوش دامن ہیں, اور ہماری دوست بھی ہیں ڈاکٹر امبر شہزاد قاضی, ان کی والدہ پروفیسر ڈاکٹر ناصرہ حیدر, وہ قضاء الہی سے رحلت فرما گئیں 11 نومبر کو. شی از پیسفلی پیسڈ اوے. تو انہوں نے درخواست کی تھی کہ چھوٹی سی دعا کے لیے, اس کے ساتھ ہم اس پروگرام کو پھر ختم کریں گے. ایک چھوٹی سی دعا ان کے لیے بلال بھائی کر دیجئے.
اللہ تعالیٰ ان کے لیے دنیا کے جو معاملات ہیں ان پہ پردہ داری کرے، اور اللہ تعالیٰ ان کے آنے والے وقت کے اندر ان کو بے حساب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کرائے، اللہ تعالیٰ ان کو امتیوں میں شامل کرے، آمین ثم آمین۔ اللہ ان کی قبر کو ٹھنڈا کرے، اللہ ان کی قبر کو جنت کے باغوں میں سے ایک وسیع باغ بنا دے، اور اللہ تعالیٰ ان کو اپنی نیک کی ہوئی کاموں کے وسیلے سے اللہ ان کے لیے آسانیاں اور ان کی اولاد کے لیے اس دنیا میں آسانیاں کرے، آمین ثم آمین یا رب العالمین۔ جی ہم دعا کرتے ہیں پروفیسر ڈاکٹر ناصرہ حیدر کے لیے، اللہ تعالیٰ ان کے درجات کو بلند کرے۔ بلال بھائی ہمیشہ کی طرح پروگرام کا وقت بالکل ختم ہے، صرف چند 2 اشعار میری ذاتی نعت کے ہیں، آپ کو ہدیہ کرتا ہوں، دیکھنے والوں کو۔ پروگرام ختم کریں گے۔ کاش نعت جب کوئی لکھتا میں ہی سیاہی اور قلم ہوتا، آپ کے روزے کی حاضری ہوتی، آپ کے روزے کی حاضری ہوتی، روح سے جسم جدا ہوا ہوتا، روح سے جسم جدا ہوا ہوتا۔ اگلے ہفتے پھر ملاقات ہوگی انشاءاللہ۔ خدا حافظ۔